بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی معصیت اور گناہ کے کام پائے جاتے ہیں، ان سب میں جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک بہت خطرناک گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یعنی شرک چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، دونوں ہی خطرناک ہیں، لیکن شرک اکبر شرک اصغر سے زیادہ خطرناک اور بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الی آخر الحدیث، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی دوستو، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گالی اور توہین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ مجھے یہ کہہ کر جھٹلاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، حالانکہ اس کا دوبارہ زندہ کیا جانا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ کر گالی دیتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدْ فَسُبْحَانِي ان اتخذ صاحبۃ او ولدا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر گالی دیتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، حالانکہ میری ذات پاکیزہ ہے، میری کوئی بیوی یا اولاد نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، شرک اکبر کا مرتکب معنوی طور پر نجس اور ناپاک ہے، اور یہ ناپاکی کسی چیز سے زائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یقیناً مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی
نہ جانے پائیں۔ یہ سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت ہے۔ میرے دوستو، انسان و جنات میں سے کوئی بھی اپنی ملکیت میں اپنے غلام کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ سورہ الروم آیت نمبر 28۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی ملکیت، عبادت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک قرار دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، شرک اکبر تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اعظم عند اللہ؟ قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک الی آخر الحدیث۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس سے متعلق باقی باتیں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔